الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی مسلمانوں کو گمراہ اور گستاخانہ عقائد و نظریات رکھنے والے فرقوں سے آگاہ کیا۔ اسی سلسلہ میں سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جب وہابیہ دیابنا کی گستاخانہ عبارات کا تعاقب کیا، ان کے گستاخانہ عقائد و نظریات کو عوام کے سامنے رکھا اور ان حضرات کو خبردار کیا، تو ان حضرات کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ان گستاخانہ عقائد و نظریات سے توبہ کرتے اور سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ تو بجائے ان وہابی دیوبندیوں نے ان گستاخانہ عقائد و نظریات سے توبہ کرنے کے اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے اوپر ہی جاہلانہ قسم کے اعتراضات کر کے یوں ان حضرات نے اپنے ان کالے دھندوں کو، ان گستاخانہ عقائد و نظریات کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ موجودہ دور کے وہابی فرقہ کے بھنگی ٹیپ شخص عمیر قاسمی نے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ذات کے اوپر جاہلانہ قسم کا پرانی طرز کا ایک اعتراض کیا، جس کا ہمارے اکابرین نے اللہ کے فضل و کرم سے منہ توڑ جواب دیا۔ وہ اعتراض ذرا سماعت فرما لیں۔ اس کا موضوع ہے ہدایت بخشش حصہ سوم، جس کے اندر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس پر جو بریلویوں نے رونا رویا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ پہلے اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ اس کے والے مفتی مظہر اللہ صاحب بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ بیچارے رونا روتے ہیں، یہ ان کا رونا رونا ہے۔ کیا رونا روتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب صدیقہ نے معاف فرما دیا ہو۔ اچھا جی، جناب صدیقہ نے معاف فرما دیا، جب دیوبندیوں کی گستاخی جو کہ ہے نہیں اصل میں، لیکن تم اس کو گستاخی کا نام دے کر جب پورے مجمع کے اندر چلا چلا کر اعلان کرتے ہو کہ یہ دیوبندی کی گستاخی ہے، اگر ہم وہاں پر یہ کہیں کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ایک امتی کا ہے، اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا حضور نے معاف کر دیا ہو، تب آپ کو کیا ہے؟ تب تو کہتے ہو ارے کیسے معاف کر دیا، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو ہم بھی آپ سے یہی ثبوت پوچھتے ہیں کہ یہ جو کہے کہ صدیقہ نے معاف فرما دیا ہو، کاہے معاف فرما دیا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اس کا معاف فرما دیا؟ یہ عمیر قاسمی ہیں جنہوں نے اپنی مکاری اور عیاری سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ گستاخ سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کا دجل ہے، فریب ہے، مکاری ہے۔ جو پہلی مکاری اس نے کی وہ یہ کہ فتاوی مظہریہ کا حوالہ پیش کیا۔ فتاوی مظہریہ کے حوالہ سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی غلطی اور توبہ کا اقرار ان لوگوں کو بھی ہے، حالانکہ فتاوی مظہریہ کے اندر تو سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ مفتی مظہر اللہ رحمہ اللہ جس غلطی اور توبہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ ناشر اور کاتب کی غلطی ہے، وہاں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی طرف اس غلطی اور توبہ کو منسوب کر کے مکر ظاہر کیا اپنا، لوگ تاکہ گمراہ ہوں۔ یہ اس کا جھوٹ فریب ہے۔ اسی طرح دوسری مکاری اس نے یہ کی، لوگوں کو صرف اس بات میں الجھائے رکھا کہ یہ ہدایت بخشش سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اس بات کو رہنے دو کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے یا نہیں ہے، صرف ایک حوالہ اس بات کے اوپر پیش کر دو کہ جہاں پر اس بات کی تصریح ہو، اس بات کو تسلیم کیا گیا ہو کہ یہ اشعار جن کی بنیاد پر تم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ کہہ رہے ہو، یہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق لکھے ہوں۔ یہ اس لیے کہ ان دیوبندیوں کا ہی اصول ہے، عمیر قاسمی کے فرقے کے لوگوں کا اصول ہے۔ دفاع نامی کتاب ہے، دیوبندیوں کے مولوی ساجد کوڈو نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک اصول لکھا ایک عبارت کا دفاع کرتے ہوئے کہ ہمارا سوال تو عبارت کے متعلق ہے جبکہ آپ اسے کتاب پر محمول کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 528 دفاع، یعنی یہ اصول قرار پایا دیوبندیوں کا کہ کتاب کے متعلق بات نہیں ہوگی، عبارت کے متعلق ہوگی۔ تو اب ہم اس اصول کے تحت اس عمیر قاسمی وہابی سے پوچھتے ہیں کہ اگر اپنے باپ کے ہو، حلالی ہو، تو کوئی ایک حوالہ ہمیں ایسا پیش کر دو
جس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ اشعار اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھے ہوں۔ یہ شخص اپنا حرامی ہونا تو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی ایک ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتا جس میں اس بات کی تصریح ہو کہ یہ اشعار اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہیں۔ تیسری بات یہ ہے، ان اشعار کا پس منظر کیا ہے اور یہ کن کے متعلق لکھے گئے؟ یہ اشعار کافرہ خواتین کے متعلق لکھے گئے، مشرکہ خواتین، جن کا ذکر بخاری شریف، کتاب النکاح، صحیح مسلم شریف، اسی طرح فیض الباری اور دیوبندیوں کی تفہیم البخاری اور دیگر دیابنہ کتب کے اندر بھی ذکر موجود ہے۔ یہ اشعار ان خواتین کے متعلق ہیں، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نہیں ہیں۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے 2 سال کے بعد جب وہ کاتب کے پاس پہنچا تو کاتب نے بے احتیاطی کرتے ہوئے، اپنے غیر محتاط ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان اشعار کو بے ترتیب انداز میں شائع کر دیا۔ وہ اشعار جو مشرکہ خواتین کے بارے میں تھے وہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو لکھا گیا قصیدہ تھا اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر وہ مجموعہ جب منظر عام پر آیا، علماء اہل سنت کی طرف سے اطلاع دی گئی تو حضرت مولانا محبوب علی خان رضوی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت پیش کی کہ میری اس میں غلطی نہیں ہے، میں نے ترتیب دے کر احتیاط کے ساتھ یہ کلام کاتب کے پاس بھیجا، تو اب کاتب نے بے احتیاطی کرتے ہوئے اسے شائع کر دیا اور ان اشعار کو جو مشرکہ خواتین کے بارے میں تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں لکھے گئے قصیدے کے ساتھ شامل کر دیے۔ اور پھر وہاں بھی لفظ علیحدہ لکھا ہوا تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشعار اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق نہیں ہے، مشرکہ خواتین کے بارے میں ہیں۔ وہاں بھی دیوبندیوں کو چونکہ یہ موقع چاہیے تھا اپنی ان گستاخانہ عبارات اور گستاخانہ عقائد و نظریات کو چھپانے کے لیے، تو انہوں نے یہ شور مچا دیا کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ وہ کلام، وہ مجموعہ جو مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کی وصال کے 2 سال کے بعد شائع ہوا، اور خود اس کو دیوبندی حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مطالعہ بریلویت کے اندر صفحہ نمبر 336 پہ ڈاکٹر خالد محمود وہابی دیوبندی لکھتا ہے کہ یہ کلام آپ کے خادم مولانا محبوب علی خان رضوی رحمہ اللہ نے آپ کے وصال کے 2 سال کے بعد اسے شائع کروایا۔ اور اسی طرح بریلوی فتنہ کا نیا روپ، یہ دیوبندی کتاب ہے، اس میں دیوبندی مولوی عارف سملی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ کلام، یہ نسخہ ہدیہ بخشش حصہ سوم جس میں یہ اشعار ہیں، یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد ہیں۔ تو اب جو کتاب سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے وصال کے بعد چھپی، 2 سال کے بعد چھپی، منظر عام پر آئی، تو اس کتاب کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈال کر گستاخ بنانا، یہ کہاں کی دیانتداری ہے، یہ کہاں کی انصاف پسندی ہے؟ کتنا بڑا انصاف کا خون کیا ہے ان حضرات نے صرف اپنا ذاتی بغض نکالنے کے لیے۔ پھر جب یہ مجموعہ منظر عام پر آیا، ان لوگوں نے شور مچایا، تو حضرت مولانا محبوب علی خان رضوی رحمہ اللہ نے وضاحت پیش کی یہ کاتب کی غلطی ہے، اور کتابت کی غلطی کے بارے میں دیوبندی اصول کیا ہے یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کسی چھوٹے موٹے دیوبندی کا حوالہ پیش نہیں کر رہا، یہ کوئی آنٹو چانٹو دیوبندی نہیں ہے، بلکہ ان وہابی دیوبندیوں کا گرو ہے خلیل امبیٹوی، براہین قاطعہ اس کی بدنام زمانہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے۔ ایک اصول لکھا، مطبع کی غلطی کا احتمال کبھی ہے، چنانچہ اس فتویٰ میں بہت الفاظ غلط موجود ہے، سو حسن ظن کرنا اور کاتب کی یا صاحب مطبع کی غلطی پر عمل کرنا مناسب تھا، مگر یہ تو جب ہوتا کہ مؤلف کو حسن ظن پر عمل کرنا مد نظر اور اندیشہ آخرت ہوتا۔ یہ اصول لکھا فریق مخالف پر بار کرتے ہوئے خلیل امبیٹوی نے کہ جو فتوے کے اوپر، جس فتوے کو لے کر آپ نے الزام لگایا، اس فتوے میں کاتب کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ نے کیسے فتویٰ دینے والے کی غلطی کو تسلیم کر لیا؟ اس غلطی کو حسن ظن کرتے ہوئے اور اندیشہ آخرت مد نظر رکھتے ہوئے تم اس غلطی کو
मुअल्लिफ के खाते में ना डालते बल्कि कातिब के खाते में डालते। तो ये उसूल इनका तय पाया कि जो किताब के अंदर गलती है वो मुअल्लिफ के खाते में नहीं जाती बल्कि कातिब या नाशिर के खाते में जाती है। अब जो बंदा इन अशार को जो आला हजरत रहमहुल्लाह की किताब हिस्सा सोम, इन अशार को जो आला हजरत रहमहुल्लाह के नाम से मंसूब हदय के बख्शिश हिस्सा सोम में है, उनको आला हजरत रहमहुल्लाह के खाते में डालना इस खलील अम्बेडवी देवबंदी के मुताबिक वो बदगुमानी का मुर्तकिब है और अंदेशा आखरत से महरूम है। उसे अंदेशा आखरत ही नहीं है, उसके सामने आखरत का फिक्र ही नहीं है। तो ये देवबंदी उसूल के तहत हम इनसे ये कहते हैं ये कातिब की गलती है, नाशिर की गलती है, इनको आला हजरत के खाते में या मौलाना महबूब अली खान रिजवी रहमतुल्लाह के खाते में नहीं डाला जा सकता। और फिर आगे खुद लिखते हैं खलील अम्बेडवी सफ़ा नंबर 31 के ऊपर कि अगर इसको मुअल्लिफ के खाते में डालें तो फिर दहली का एक कुरान पाक का नुस्खा है उसका जिक्र करता है, कहते हैं उसमें भी अगलात मौजूद हैं, मिशकात शरीफ हदीस की किताब है इसमें भी अगलात मौजूद हैं। तो अगर मुअल्लिफ के खाते में इन अगलात को डालेंगे तो नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक रब ताला के बारे में क्या कहेंगे। मिशकात शरीफ नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन की किताब है, नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ पर नऊज़ बिल्लाह कसूरवार कहेंगे, ये खलील अम्बेडवी ने यहाँ पर लिखा। तो अब इस देवबंदी उसूल से ये साबित हुआ ये गलती आला हजरत रहमतुल्लाह की नहीं है, ना ही मौलाना महबूब अली खान रिजवी की है, बल्कि ये कातिब और नाशिर की गलती है जिसको इन वहाबी देवबंदियों ने और बिलखुसूस उमैर कासमी ने झूठ, मक्कारी और अय्यारी से काम लेते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और इस गलती को आला हजरत और मौलाना महबूब अली खान रिजवी रहमतुल्लाह के खाते में डालने की नाकाम कोशिश की। ये हमें गुस्ताख कहते हैं, असल में गुस्ताख है कौन? ये हवाला मैं पेश कर रहा हूँ देवबंदियों के मशहूर मुनासिर मुहक्किक अमीन सफदर उकाड़वी की किताब है गैर मुकल्लिदीन की गैर मुस्तनद नमाज, सफ़ा नंबर 8 किताब छपी है, मकतबा बुखारी पेशावर से ये किताब छपी है। ये जरा गुस्ताखी सुने और अंदाजा करें ये जो दूसरों को गुस्ताख कहते थकते नहीं है, ये खुद कितने बड़े गुस्ताख है। इन्होंने अपनी कुतुब के अंदर कितनी बड़ी गुस्ताखियां लिख रखी हैं। खुदा की कसम अगर इनकी गुस्ताखी ज़हर करना मकसूद ना होता ये कभी ये अल्फाज में अपनी जुबान पर ना लाता। ये गुस्ताखी क्या है? ये लिखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ता सामने से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते रहे और कुतिया सामने खेलती रही और साथ गधी भी थी, दोनों की शर्मगाहों पर भी नजर पड़ती रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नकल कुफ्र नबाशत, इतनी बड़ी गुस्ताखी कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते पढ़ाते नमाज की हालत में कुतिया को देखते रहे और गधी को देखते रहे और इनकी शर्मगाहों की तरफ नबी अलैहिस्सलाम की नजर थी। इतनी बड़ी गुस्ताखी, ये गुस्ताखी करते हुए लिखते हुए मर नहीं जाते थे तुम। दूसरों को गुस्ताख कहने में तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती नहीं है, फौरन गुस्ताखी का फतवा झाड़ देते हो। और इतनी बड़ी गुस्ताखी अमीर सफदर उकाड़वी ने की कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में कुतिया और गधी की तरफ देखते रहे और उनकी शर्मगाहों को देखते रहे। इतनी बड़ी गुस्ताखी। मुसलमानों जरा तवज्जो करो, जो दूसरों को गुस्ताख कहते हैं ये खुद कितने बड़े गुस्ताख हैं। गैर मुकल्लिदीन की गैर मुस्तनद नमाज, सफ़ा नंबर 38 के ऊपर हमें गुस्ताख कहता है उमैर कासमी। इसी बंदे का, उमैर कासमी का उसूल है फजल खुदाबंदी, सफ़ा नंबर 172 के ऊपर कि पहले आप अपने घर की खबर तो ले लें फिर हम पर एतराज करें। इसी शख्स के उसूल को लेकर हम कहते हैं कि वहाबी खबीस पहले अपने घर की खबर ले, अमीन सफदर उकाड़वी को गुस्ताख कहे फिर हमारी तरफ आना, फिर हमें गुस्ताख कहना। पहले अपनी गुस्ताखियों को साफ कर फिर हमारी तरफ आना।